بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ 9ویں مجلس ہے آج کی۔ نبوت کا 13واں سال ہے اور مکۃ المکرمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سال ہے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کرنے والے ہیں، لیکن یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ خیر، مکۃ المکرمہ میں حالات ابھی تک ویسے ہی تھے۔ مسلمانوں پر ظلم کا ہونا، کفار اور مشرکین مسلمانوں کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتے، بڑے بڑے رؤساء مالدار جو مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی کسی اور بستی کو قبول کر رہے ہیں کہ یہ مہتاب نبوت اسی بستی کے اندر تشریف لے جانے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، نبوت کے 12ویں سال کچھ لوگ مدینۃ المنورہ، جس کا پرانا نام یثرب، آتے ہیں، حضور کی بات سنتے ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں، 12 لوگ، پھر وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان 12 کے ساتھ حضور حضرت مصعب بن عمیر کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ اگلا سال جب آتا ہے، نبوت کا 13واں سال، تو اس سال حضرت مصعب بن عمیر اپنے ساتھ 73 یا 75 لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور مینا کی ایک گھاٹی میں، حج کا موقع تھا، مینا میں جمع ہوتے تھے ویسے بھی، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اچھا، بیعت کی تو کچھ نے پوچھا کہ یہ کن چیزوں کی بیعت ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیعت ہے، بیعت کا مطلب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کرنا کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ اس میں حضور نے فرمایا السمع والطاعہ، سب سے پہلے سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ نمبر 2، النفقۃ فی العسر والیسر، حالات کیسے بھی ہو، آسانی ہو سختیاں ہو، خرچ کریں گے۔ نمبر 3، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ جب یہ سب انہوں نے ان چیزوں پر بیعت کر لی، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک زبان ہو کر یہ کہنے لگے، حضور ہم اسلام کی خاطر اور اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مدینہ والوں نے یہ بات کہی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں بہت محترم اور بہت عزت دار ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر آپ کی حفاظت کی ہے ہر اعتبار سے۔ اب تم لوگ یہ کہہ رہے ہو ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، نبی کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، اسی درمیان میں ان لوگوں نے جو مدینہ سے آئے تھے، ابھی تک یہ مدینہ والے کہلائے، آگے جا کر ان کا نام مدینہ والے نہیں، کچھ اور ملنے والا ہے ان کو نبی کے دربار سے لقب۔ ان لوگوں نے یہ کہا حضور اب مدینہ تشریف لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے اور بھی یہ کہنے لگے، سوچ رہے ہو تم کیا کہتے ہو؟ حضور کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ تم کر رہے ہو مدینۃ المنورہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مکہ والوں سے، جزیرۃ العرب سے تمہیں دشمنی مول لینا پڑے گی۔ بس یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے، کہنے لگے، کیا جملہ کہا حضرت برا بن عازب نے؟ فرمایا ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلنے والے لوگ ہیں، ہم یہ سب چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر حالت کے اندر حضور کی حفاظت کریں گے۔ اتنا حضرت برا ابن عازب نے کہا،
اتنے میں حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کے یہودیوں سے وہاں پرانے تعلقات ہیں مدینۃ المنورہ میں، اب ظاہر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو غلبہ عطا فرما دے، مکہ میں امن ہو جاوے تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ اس کے بعد ان مدینہ والوں کا نام انصار پڑ گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے، اور انصاریوں کی فضیلت اتنی زبردست فضیلتیں ہیں انصاری صحابہ جو مدینہ کی۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، آگے جا کر میں ذکر کروں، اس موقع پر مال غنیمت آیا، حضور نے تقسیم کر دیا، قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگوں کو بہت دیا، انصاری صحابہ جو مدینہ کے تھے ان کو کچھ خبر پڑی، کچھ جوشیلے تھے نوجوان، ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، واہ جناب، خون کی ضرورت پڑے تو ہم سے لیا جاوے، اور جب پیسوں کی تقسیم کا نمبر آوے تو اوروں کو دیا جائے۔ کچھ ہی لوگوں نے یہ بات کہی تھی، یہ بات حضور تک کسی نے پہنچا دی کہ انصاری صحابہ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے کے اندر فرمایا صرف انصاری صحابہ کو جمع کرو، کوئی بھی مہاجر مکہ سے آنے والا باہر سے آنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف مہاجر مدینہ کے لوگوں کو جمع کرو۔ سارے کے سارے جب جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لوگوں نے اپنے نبی کو پناہ دی ہے، تم اب یہ مجھ پر احسان جتلانا چاہتے ہو۔ یہ پاس میں حضور کے بڑے بڑے بوڑھے صحابہ، عمر رسیدہ صحابہ، عمر درا، اتنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ وہ یوں کہنے لگے کہ یہ جملہ کہا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ کس نے یہ بات کہہ دی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور فرمایا نہیں تم یہ بھی کہو گے، ہاں تم نے یہ بھی بات کہی۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا او انصاریو، او میرے انصاری صحابہ، الناس شعار والانصار دثار، کہ دوسرے لوگ تو میرا یہ اوپر کا کپڑا ہے، اور اے انصاریو تم تو میرا اندر کا کپڑا ہو، جیسے اندر کا کپڑا ہر وقت بدن سے لگا ہوا رہتا ہے، اے انصاری تم بھی میرے ساتھ ایسے ہی جڑے ہوئے۔ یہ انصاری صحابہ کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ خیر، یہ جب بیعت چل رہی ہے اور تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری، اللہ کے نبی، اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا، حج پورا ہونے آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 لوگوں کو، جس میں سے قبیلہ خزرج مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، اس میں سے 9 آدمی اور قبیلہ اوس میں سے 3 آدمیوں کو منتخب، یعنی 12 آدمیوں کی جماعت بنائی کہ یہ 12 سردار ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوگا تو ان لوگوں سے رجوع کریں گے۔ خیر، سب اپنے اپنے ڈیرے میں چلے گئے، اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، اور ایک اچھی خاصی جماعت مسلمان ہو کر اب مدینہ جا رہی ہے۔ قریش کو مکہ میں بھنک لگ گئی، خبر پڑ گئی کہ مدینہ سے آنے والے کچھ لوگوں نے اور ایک اچھی خاصی تعداد نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ تو آنکھ بگولا ہو گئے یہاں پر، اور سب مدینہ والوں کو بھیگی کیا جمع کیا، ڈانٹ کر پوچھا کہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، ہم سے جنگ کرو گے ہم لوگوں سے لڑنے کے لیے؟ تو انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے خبر نہیں، ہم جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ بات ہو گئی۔ قریش کو یہ لگا کہ کسی نے پوڑی کا چلایا ہے، ہوا یہ مطلب یعنی حقیقی بات نہیں ہے، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن جب تحقیق پوری کی انہوں نے، ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا، ہاں اتنے آدمی جمع تو ہوئے تھے، ہاں وہاں پر یہ بھی تھے، پوری تمام چیزیں جب جمع ہوئی تو ان کو پکا معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے، لہذا ہوئے یہ بہت غصے میں، اب یہ لوگ پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ ان کو پکڑو، قید کر کے ساروں کو لاؤ مکہ المکرمہ۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا تھا، صرف حضرت سعد بن عبادہ کے علاوہ کوئی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے، صرف سعد بن عبادہ کو اپنے ساتھ میں لے کر مکہ آئے اور ان کو قید کیا۔ لیکن حضرت جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کو جب یہ پتا چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ سعد بن عبادہ کو چھوڑ دو، یہ سردار آدمی ہے،
تمہارا قافلہ جو گزرتا ہے وہیں سے ہو کے گزرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شام کا جو بزنس ہے وہ خطرے میں پڑ جاوے۔ یہ سن کر ظاہر سی بات ہے کاروبار سب سے پہلے چھوڑ دیا حضرت سعد بن عبادہ کو۔ خیر، اب یہاں پر یہ میٹنگیں چل رہی ہے مکہ المکرمہ کے اندر، یہ میٹنگ اور یہ بات چل رہی ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زور کو ختم کیا جاوے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا جس کا جیسا موقع ہو سبب بنے وہ لوگ ہجرت کرنا شروع کر دے۔ لہذا سب سے پہلے مہاجر صحابی، سب سے پہلی جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لیا تھا، لیکن باقی سب تو پکڑا گئے، حضرت ابو سلمہ کسی طریقے سے نکل گئے، لہذا یہ سب سے پہلے مہاجر صحابی ہے۔ خیر، صحابہ بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو گھر تھا جس کی لوکیشن آج کے حساب سے میں بتاؤں، صفا مروہ کی جانب پیچھے کی جانب کا جو راستہ ہے وہاں پر آپ کا گھر تھا۔ ایک دن حضور سخت دوپہر میں دھوپ چلچلاتی ہوئی، اس موقع پر حضور آئے کہاں پر؟ جیسے میں ذکر کروں حرم کے صحن میں ایک نمبر 79 نمبر کا جو گیٹ ہے اس کے سامنے کی جانب، جہاں پر ہمارے جو حجاج کرام جاتے ہیں تو کہتے ہیں بن داؤد، جو بن داؤد ہے، وہاں پر چوتھے منزلے پر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا گھر تھا۔ حضور وہاں سے چلے اور یہاں پر دوپہر میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رونے لگے، حضور آپ کا ساتھی کون ہوگا ہجرت میں؟ کہا ابو بکر آپ رہیں گے۔ کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا حضور میں نے اسی سفر کے لیے ایک اونٹنی بھی خرید کے رکھی تھی، اور ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا میں قیمت سے اس کو خریدوں گا، پیسہ دے کر خریدوں گا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے پوری ترتیب بتا دی کہ ابو بکر ہمیں کیسے ہجرت کرنی ہے۔ ایسے نہیں جیسے میں آپ کو ذکر کروں، آج کل اگر ہمیں مکہ سے مدینہ جانا ہے یا مدینہ سے مکہ آنا ہے تو ایک تو عام راستہ ہے، لیکن حضور نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ ایک عام راستے سے ہٹ کے راستہ تھا۔ اگر کسی کو یہ ڈیٹیل وائز ویڈیو کے ساتھ لوکیشن اگر دیکھنی ہے تو آپ یوٹیوب پر زبیر ریاض کر کے ایک یوٹیوبر ہے جو آج کل وہی ہجرت کا پورا سفر حضور کا ایک ایک جگہ پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز تھی۔ 7واں پارٹ انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، تو وہ اگر آپ زبیر ریاض کو سرچ کریں گے تو آپ کو پوری ہجرت کی ایک ایک جگہ نظر آ جائے گی۔ خیر، پوری بات بتا دی حضور نے کہ دیکھیے ہمیں رات کے وقت ایسے نکلنا ہے اور میں یہاں سے آؤں گا، آپ اونٹنیوں کو تیار، ہم پہلے نکل کر سیدھے جائیں گے ایک جگہ پر غار ثور کی جانب، پھر وہاں سے ہم پھر آگے جائیں گے۔ خیر، پورا حضور نے نقشہ بتا دیا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پناہ مل گئی تو صحابہ اب جانے لگے یہاں سے، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف حضور کو بھی حکم ہو گیا۔ اچھا، اب مکہ میں یہ ہو رہا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک کانفرنس بنی ہے، یعنی یہ لوگ سارے کے سارے اپنا جو پنچایت گھر تھا ان کا دار الندوہ جس کو یہ لوگ کہتے تھے، بہت بڑی کانفرنس، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست یہ مجمع تھا کہ مکہ کا ہر دانشور اس کے اندر آیا تھا، وہ میٹنگ میں حاضر تھا، جیسے ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف، یہ سب کے سب اس میں موجود تھے۔ شیطان لعیم وہ بھی ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں کمل اوڑھ کے اندر گھس گیا اس میٹنگ میں۔ کیا ہو رہا ہے یہ مشورہ؟ قریش کے سرداروں نے سب کا نام نسب پوچھا، آپ خیر سب کو جانتے تھے، ان سے پوچھا بوڑھے میاں آپ؟ کہا میں نجد کا رہنے والا ایک شیخ ہوں، بوڑھا ہوں، یہ کانفرنس ہوئی ہے تو میں بھی اس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ خیر بات آئی گئی، اب مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جاوے۔ اتنا یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، مدینہ والے آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کا غلبہ بڑھ رہا ہے تو کیا کرے؟ ایک نے مشورہ دیا، ابو البختری نے، کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر دو اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دو اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا پانی دو۔
کسی نے کہا یہ رائے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ماننے والے فالوور دیکھیں اتنی محبت کرنے والے، ان کو چھوڑا کر جنگ کر کے تمہارے ساتھ لے جائیں گے۔ کسی نے کوئی اور رائے دی کہ کسی مکان کے اندر قید کر دیا جاوے، خیر وہ بھی رائے منظور نہیں۔ ابو الاسود نے، ایک شخص نے یہ کہا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ دوسری شہر میں چلے جاوے، یعنی اس طرح ہم قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا نجدی، وہ یہ شیطان لعین مردود ابلیس، وہ کہنے لگا تمہاری لعنت ہو تمہارے اوپر، یہ کیسی رائے تم لوگ دے رہے ہو کہ ان کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے، اگر کسی دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں کے ان کو فالوور بڑھ جائیں گے، پھر وہ ہم ہی پر حملہ کریں گے۔ خیر یہ رائے بھی قبول نہیں ہوئی۔ ابو الجہل فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون بولا صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ سب نے بڑے شوق سے پوچھا بھائی کیا ہے آپ کی، کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے ہر ایک قبیلے کا، ہمارے جتنے بھی قبیلے ہیں سب کا ایک ایک مشہور بہادر آوے تلوار اٹھا کر، سب مل کے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے۔ اس تدبیر کا یعنی نعوذ باللہ اس نے قتل کا مشورہ دیا، حضور کی شہادت کا مشورہ دیا، نعوذ باللہ۔ اچھا تدبیر بھی یہ کیوں، ایک آدمی کو مقرر نہیں کیا، ورنہ ایک آدمی کے بدلے میں تو عرب میں یہ تھا کہ اس کو بھی قصاص میں قتل، کہتے ہیں نا ٹولے پہ کیس نہیں بنتا ہے، تو یہ وہی حربہ اس نے اختیار کیا کہ پورا ٹولہ اگر حملہ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ ہوگا کسی کو مارا تو نہیں جائے گا، ہاں ان کے خون کے بدلے میں 100 اونٹ دینے پڑیں گے تو وہ تو ہم بھیگی کر کے دے دیں گے۔ وہ کود پڑا بوڑھا، وہ لعین مردود، ہاں یہ رائے بالکل درست ہے اور بالکل تمہیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، میں اس پر صحیح سکے کرتا ہوں اور اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ پلان کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے وے یا قتل کر دے وے یا آپ کو شہر سے نکال دے وے، یہ لوگ الگ الگ اپنی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ خیر یہاں پر تو یہ مشورہ ہو رہا ہے، سب نے فائنل کر دیا، کہا کہ سب کے سب ابھی کے ابھی رات ہی کے وقت جا کے حضور کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ بس وہ فجر میں جیسے باہر نکلے فوراً ان پر حملہ۔ عرب کی ایک اچھی عادت یہ تھی کسی کے گھر میں نہیں گھستے تھے، وہ لوگ کسی کے گھر میں نہیں، اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھتے تھے، باہر آنے کا انتظار کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ لوگ یہ مجلس پوری کرتے ہیں، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں۔ آج رات آپ اپنے بستر پر آرام نہیں کریں گے حضور، آپ ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جائے، اور اسی طریقے سے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا دیا۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مجھے ساتھ میں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے 4 مہینے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے مزاج سے اتنے واقف تھے کہ ان کو پتا تھا ان قریب ہجرت کا حکم آنے والا ہے۔ 4 مہینے پہلے سے 2 اونٹنیاں کو انہوں نے ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کر دی کہ ہجرت کے وقت میں کام آئے گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے کوئی ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر کی تھی، لیکن ان کی بڑی بہن جو بی بی اسماء ہیں انہوں نے سفر کا سامان باندھا۔ سفر کا سامان باندھتے اچھا توشے دان میں کھانا رکھ کر، اچھا کچھ چندی کچھ کپڑا نہیں ملا جس سے رسی سے باندھے، تو کمر کا جو پٹکا تھا اس کو نکالا، اس کو پھاڑا اور اسی سے سامان باندھ دیا۔ اسی دن سے ان کا لقب ہو گیا ذات النقاقین، 2 پٹکوں والی، 2 ٹکڑوں والی، حضور نے یہ لقب دیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، یہ شخص راستوں کا ماہر آدمی، اس کو سب پتا تھے کون سا راستہ کہاں نکلتا ہے، کون سا راستہ کہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجرت پر نوکر کے طور پر لے لیا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے حوالے کیا۔ 3 رات کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے، اور یہ سارا نظام کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں یہ سب بتا رہے اپنے گھر پر تشریف لے گئے۔ خیر
कुफ्फार रात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मौजूद है। हुजूर ने अपनी सारी अमानतें हजरत अली को दी कि देखो मक्का वालों की ये अमानतें सबको सौंप देना, और ये सब सौंपने के बाद अब मदीना में मुझसे आकर मिलना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि तुम मेरी सब्ज रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ। हुजूर अपनी वो हरे रंग की चादर वो उड़ाकर सुला दिया। खैर ये बड़ा ही खौफनाक और बड़े सख्त खतरे का मौका था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मालूम था कि कुफ्फार मक्का हुजूर के कत्ल के इरादे कर चुके, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से कि तुम कुरैश की सारी अमानतें लौटाकर हुजूर के बिस्तर पर आराम, यानी अचानक से आकर सब हमला कर दे तो पता नहीं अंदर कौन है। लेकिन हजरत अली को इतना इत्मीनान है कि आज रात तो क्या मदीना पहुंचने तक मेरी मौत नहीं हो सकती है। वजह इसकी यही, हुजूर ने फरमाया मदीना में तुम मुझसे आकर मिलोगे ये सब अमानतें सौंपने के बाद। खैर सुबह तक मीठी नींद सोते रहे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर ये तमाम चीज़ें सौंपी और उसके बाद कुरान मजीद की सूरह यासीन की आयत तिलावत करते हुए अब आप बाहर निकले। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ रहे थे, आपके हाथ में मिट्टी थी और ऐसे जो मजमा खड़ा था उन पर फेंकी। उसका असर यह हुआ कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मजमे से बिल्कुल निकल गए। खैर बहुत देर के बाद लाइट हुई, बहुत देर के बाद किसी को पता चला। देखिए हुजूर तो यहां से निकल गए और मकामे हजवरा के पास खड़े हो गए। ये एक जगह है और वहां पर हुजूर ने बड़े तारीखी अल्फाज कहे। काबा को देख रहे हैं हुजूर और फरमा रहे हैं कि ए मक्का शहर, तू मुझे बड़ा महबूब है, तू मुझे बहुत प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझको यहां से नहीं निकालती तो मैं तेरे अलावा किसी और जगह अपने लिए रहने की नहीं बना था। खैर हुजूर बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर पहुंचे, वो भी उसी जगह पर आ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों चलते 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 गारे सौर के पास पहुंचे। अजीब बात यह है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो उम्र में हुजूर के बिल्कुल बराबर थे, लेकिन गारे सौर कोई ऐसा पहाड़ नहीं है कि बिल्कुल रास्ता बना हुआ हो। आज भी चढ़ने में दुश्वारियां होती है। उस जमाने में पथरीले रास्ते पर चढ़े और हुजूर को कंधे पर उठाकर चले। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में पहुंचे, अच्छी तरह सफाई की, अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के सुराखों को बंद किया। फिर हुजूर से फरमाया, हुजूर आप अंदर तशरीफ ले आए। अपना सर हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आपने अपना सर मुबारक रखा और सो गए। एक सुराख बाकी रह गया जिसके अंदर से एक सांप बार बार यारे गार के पांव पर काट रहा था और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना पांव इस वजह से नहीं हटा रहे थे, अगर मैं हिला तो हुजूर की आंख न खुल जावे। मोहब्बत देखिए हुजूर की, यहां हरकत नहीं कर रहे हैं कि आंख न खुल जावे। हम सलाम पेश करने के लिए हुजूर के दरबार पर पहुंचते हैं और वहां फोटो तस्वीरें बना रहे होते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमावे। यहाँ ये मोहब्बतें हैं। कुछ देर के बाद हुजूर खुद बेदार हुए। कहा अबू बकर बहुत बेचैन मालूम हो रहे। कहा हुजूर एक जख्म लग गया। हुजूर ने अपना लुआब मुबारक लगाया, बहुत अच्छा हो गया, दर्द सारा खत्म हो गया। हुजूर 3 दिन तक इस गार में रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक के नौजवान लड़के हजरत अब्दुल्ला रोजाना रात को आते, गार के मुंह पर बैठ जाते और सुबह होते ही वापस मक्का चले जाते और सब खबरें बता दे कि अब्बा जी हुजूर मक्का में ये तदबीरें चल रही है और ये बात हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हजरत आमिर बिन फुहैरा, वो भी अपनी बकरियों को लेकर गार के पास आते हैं, यानी चराने के लिए। लोगों को लगता बकरी चराने के लिए आए, लेकिन वो कुछ बकरियां लेकर गार तक पहुंच जाते हैं। हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक उनका दूध वगैरह पी लेते थे। अब यहां पर शोर मच गया है मक्का के अंदर। सुबह में हजरत अली बेदार हो रहे हैं और यहां तो ये मालूम हो रहा है कि हुजूर तो है ही नहीं। तो सारे हजरत अली को पकड़कर बिल्कुल खाना काबा के सहन में लाए। कहा बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? कहा मुझे थोड़ी पता, मैं थोड़ी जानता हूं कि कहाँ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग तलाश कीजिए। खैर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ा और यहां से वहां, वहां से यहां, सब जगह दौड़ लगा दी और मक्का में यह ऐलान करवा दिया जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनको 100 ऊंटों का इनाम मिलेगा। लिहाजा बहुत लोगों ने लालच के अंदर सफर इधर से उधर शुरू कर दिए हैं। कोई यहां से दौड़ रहा है, कोई वहां से दौड़ रहा है। अजीब गार की कहानी है। ये लोग गार के दरवाजे तक भी, गार के मुंह के पास, अच्छा गार कैसा है, ऊपर पहाड़ पर आप पहुंच गए
پہاڑ پر پہنچنے کے بعد یوں اندر اترنا پڑتا ہے غار میں پہنچنے کے لیے. یعنی باہر ایک آدمی اگر اوپر کی جانب کھڑا ہے تو اس کو اگر غار میں دیکھنا ہو تو یوں جھکنا پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہ لوگ مکہ کے مشرکین ایک کھوجی یعنی تلاش کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، سراغ لگانے والے قدموں کے نشان سے، جیسے آج کل کے دور کے اندر جن کو کہتے ہیں کہ وہ جاسوس، ایسے لوگوں کو بھی ہائر کر لیا. وہ قدم کے نشان تلاش کر رہے کہ ہاں یہ قدم یہاں پر گئے، یہاں پر گئے، یہاں ختم ہو رہے. تو مشرکین پوچھ رہے بھائی کہاں چلے گئے؟ تو کیا آسمان پر اڑ گئے وہ لوگ؟ یہاں تک قدم کے نشان ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ان کے قدم نظر آ رہے، وہ لوگ وہاں چلتے پھرتے نظر آ رہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے کہ اگر حضور انہوں نے صرف جھک کے اپنے خود کے پیر دیکھ لیے، نیچے یوں دیکھ لیا، تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اللہ تبارک و قرآن میں فرماتے ہیں اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کا یہ منظر ہے کہ غار تک حضرت یہ لوگ سارے کے سارے پہنچ چکے ہیں. تلاش جاری ہے، اور بھی کچھ سفر کے واقعات بیان کرنے تھے لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کریں گے. ابھی تک یہ غار کی کہانی سمجھیے کہ غار تک یہ ہوا، غار سے کیسے نکلے، راستے میں کون کون ملتا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.